बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम के हवाले से है। इरफान साहब से हम पूछते हैं कि अल्लाह ताला की जो खूबसूरत 99 सिफाती नाम है, लोग मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, फैज़याब भी होते हैं, सारा कुछ। इसका असल जो है रूह इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और किस तरह अल्लाह ताला के नामों को पुकारना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत सवाल है कि इंसान को मदद के लिए अल्लाह ताला के किन नामों से पुकारना चाहिए। कुरान और हदीस में अल्लाह ताला के 99 नाम आए हैं और बाज़ कुतुब जो तफसीर में हदीस में है उसमें कम व पेश अल्लाह के जो नाम है वो 4000 के करीब हैं। जो अल्लाह का ज़ाती नाम है वो एक नाम है अल्लाह, हम उसे पुकारते हैं। जैसा कि बाज़ लोग होते हैं किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, उस मुश्किल से निकलने के लिए वो ख़ास एक ज़िक्र, ख़ास नाम ले लेते हैं। क्या हम अल्लाह के इस ज़िक्र करने से हम उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? डॉक्टर साहब का ये सवाल था कि हमें अल्लाह ताला किन नामों से पुकारना चाहिए, हमें किन नामों से मदद लेनी चाहिए। हदीस में आता है कि अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, सो तुम उन्हीं नामों से उन्हें पुकारो। अल्लाह के जिन नामों को पुकारोगे उन्हीं नामों की आपकी तरफ तवज्जो होगी। जैसे एक बंदा है, वो रिज़्क़ की तलाश में निकलता है, अगर वो रिज़्क़ के लिए अल्लाह का नाम पुकारता है, या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु, उसके ऊपर रज़ाक़ की तजल्ली वारद होगी। अगर एक कोई बंदा किसी चीज़ का मुतलाशी है, शिफा का मुतलाशी है, ठीक है, जो बंदा चाहता है मेरे ऊपर करम की तजल्ली वार दो, मेरे ऊपर रहम की तजल्ली वार दो, तो फिर वो या करीमू का विर्द करेगा, या रहीमू का विर्द करेगा। अगर कोई बंदा गुनहगार है, वो ये चाहता है कि मेरी तौबा कबूल हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह में या तवाबू या गफूरू ये इन नामों का जिक्र करता रहेगा। लेकिन इन नामों को पुकारने का एक बुनियादी मकसद, जो अहम मकसद ये है कि इंसान का अल्लाह की तरफ रुजू होना। ये बड़ा खूबसूरत है कि ये बड़ा खूबसूरत है। मकसद ये है, अल्लाह के नाम को कोई भी नाम ले लें कि आप अल्लाह के नाम को पुकारें, लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें। जब इंसान है अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो किसका कोई भी मामला हो तो फिर उसकी तरफ हर मुश्किल खत्म हो जाती है। एक इंसान है, वो चाहता है, बड़ा गुनहगार है, वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, वो क्या करेगा? वो तौबा करेगा, वो अल्लाह के किसी भी नाम को पुकारना शुरू कर दे, उसे अल्लाह की तजल्ली की वारद उस पर ज़ाहिर होगी। लेकिन जो बेसिकली जो बुनियादी मकसद है, वो इंसान का मकसद ये है कि वो इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो फिर ये बड़ी खूबसूरत से एक बादशाह गुजरे हैं, तो उन्होंने एक मर्तबा अपने इलाके में ऐलान किया कि किसी को हीरे जवाहरात ये सब कुछ उन्होंने लगा दी और कहा कि इस महल के अंदर आ जाओ, जिसको जो चीज़ चाहिए होगी तो वो आके ले ले। तो लोग आए, उन्होंने अपनी हीरे जवाहरात उठाने शुरू कर दिए। जो उसका वजीर था वो बड़ा दना था, अक्लमंद था, उसने जाके बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया और कहने लगा, बादशाह सलामत। जब हाथ रखा तो बादशाह ने कहा कि आप जाएं हीरे जवाहरात, ये माल जर सोना चांदी उठाएं। कहने लगे, बादशाह सलामत आपने कहा है कि ये इस महल के अंदर जो जिसको जो चाहिए है तो वो उठा ले, तो मैंने आपके कंधे पे हाथ रखे, इसका मतलब यह मुझे आप चाहिए। इसका मतलब यह है कि बादशाह मुझे मिल जाए तो ये खजाने, ये हीरे जवाहरात क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर बादशाह मेरा हो जाए तो ये सारे मेरे हो जाएंगे। इसी तरह जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अगर इंसान अल्लाह के करीब हो जाए या इंसान अल्लाह के करीब होने के बाद जब फिर इंसान और अल्लाह करीब हो जाए तो फिर इंसान को कोई मुश्किल पेश नहीं आती, कोई इंसान को तकलीफ पेश नहीं आती है। अगर कोई मुश्किल तकलीफ पेश आए तो ये एक अदना सी चीज़ है, लेकिन इसके अल्लाह के किसी भी नाम को पुकारें, इसका बुनियादी एक ही मकसद है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना। तूबू इलल्लाह, जब इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो फिर उसकी तरफ रुजू करता है। जितने भी अल्लाह के नाम है, इनको पुकारने का जो बुनियादी मकसद है कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। जब इंसान रुजू कर लेता है तो फिर क्या होता है, फिर वो जो कुछ भी मांगता है, बीमार है वो शिफा मांगे उसे शिफा मिलेगी, वो
تنگ دست ہے وہ خوشحالی مانگے تو خوشحالی ملے گی. اسی طرح یہ جو بنیادی جتنے بھی نام ہیں اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو کسی بھی ناموں سے پکارنے سے جب انسان پکارتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جس سے ہر انسان کو وہ خوشی نصیب ہوتی ہے جو انسان چاہتا ہے. عرفان صاحب سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، قرآن پاک میں، حدیث مبارک میں، رسالوں میں لوگ تلاش کرتے ہیں، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں. مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا جائے، دل سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام فریاد سن لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتی ہے وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، بس سچے دل سے مجھے پکار لو، میرے بن جو تو دنیا تمہاری بن جائے گی. بہت خوب، اچھی تفصیل سے آپ نے بتایا. اب ناظرین ہم عرفان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں بیسیکلی یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ اسپیسیفکیشن اس کی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 33 دفعہ پکارنا چاہیے، کوئی کہتا ہے 101 دفعہ پکارنا چاہیے، کوئی کہتا ہے 1001 دفعہ تسبیحات کرنی چاہیے. یعنی کہ لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے. اصل میں اس بات کے پیچھے کون سی اہم بات ہے کہ جو فکس کر دیتے ہیں؟ کوئی ایسے کام ہوتے ہیں، کوئی ایسی رکاوٹیں ہوتے ہیں کہ آپ یہ 41 دن کریں، 21 دن کریں، 31 دفعہ پڑھیں، 33 دفعہ پڑھیں، یہ کیا یعنی کہ اس کی خاص بات ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں. یہ بہت خوبصورت سوال ہے کہ انسان کو ذکر تعداد کے حوالے سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو تعداد کے حوالے سے ذکر ہے اس کا قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے. آپ سب سے پہلے قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے، عدد کے حوالے سے ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بھی تعداد کے حوالے سے ہیں. جیسے 30 سپارے ہیں اور ہر صورت کی مختلف آیات ہیں، اس کی بھی تعداد ہے. پھر پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان کی بھی تعداد ہے. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ انسان ذکر کرے، جیسے تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. یہ ایک تعداد بتا دی ہے. اس تعداد کے اندر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق ان کی اکاؤنٹنگ ہے. دوسری اس کی نسبت یہ ہے کہ جب انسان کسی کو کوئی عدد بتاتا ہے تو پھر اس کی چابی انسان کو مل جاتی ہے. جب انسان کو چابی مل جائے، ایک چابی ہے، اگر ایک تالا آپ نے لاک کر دیا، اس کو کھولنے کے لیے آپ کو صرف ایک چابی چاہیے. جب تک آپ وہ چابی نہیں لگائیں گے اس کے علاوہ آپ 12 ہزار چابی لگا دیں لیکن وہ تالا نہیں کھلے گا. اس طرح جتنے بھی عامل لوگ ہیں جو عامل بنتے ہیں ان کی ایک تعداد فکس ہے. جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے چلہ کرنے کے لیے اور وظیفہ کرنے کے لیے یہ دن مقرر ہیں، یعنی 7 دن، 21 دن، 41 دن، 90 دن، 71 دن، 71 دن، یہ دن ہے. یہ ایک چابی ہے عالم کی. جب انسان کسی ایک خاص نام سے، خاص ذکر سے ایک فیضیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے. اس کی تعداد ہوگی، اس تعداد کے حوالے سے پڑھنا ہوگا، اس تعداد کے حوالے سے اس کی برکات اور فضیلت ملے گی. اگر انسان اس تعداد سے ہٹ کے پڑھے تو پھر ایک چیز آ جاتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ انسان کو عشق آ جائے. نام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی ذات کو پکارے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کو دیکھنے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دودھ دینے والے کو دیکھا کہ ان لوگوں کو دودھ دے رہا ہے. تو جب دیکھا وہ ایک من کے دے رہا ہے، کسی کو 1 کلو، کسی کو 2 کلو. جب یہ دیا تو آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. جب وہ دیکھ رہا کہ گھر آیا، اس کے اندر انہوں نے اپنا جو کین تھا اس کے اندر ڈال دیا اور سارے کا سارا دودھ دے دیا. جب بابا بلے شاہ سرکار نے دیکھا کہ جو دودھ دینے والے جب دودھ سارے کا سارا ڈال دیا تو دیکھنے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کیا کیا، لوگوں سب کو گن کے دیا اور یہاں پر جو باری آئی تو آپ نے سب کو سب دودھ ڈال دیا. آپ کہنے لگے کہ یہاں پر دودھ دینے والے نے کہا یہاں پہ جو میرا معاملہ ہے وہ کھلا معاملہ ہے. جب یہ دیکھ سنا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے، آپ عشق میں وجد میں آئے اور کہنے لگے یہ دنیا کا معاملہ ہے تو میرا اس کے ساتھ معاملہ گن کے نہیں ہے بے حساب. آپ نے اپنی تسبیح توڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب عشق کے معاملات میں آئیں تو پھر بے حساب اس کی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں. لیکن اگر آپ ایک خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص ورد وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک خاص تعداد کے حوالے سے، خاص وقت کے حوالے سے، خاص دن کے حوالے سے یہ آپ کو ضروری ہے. پھر اس تالے کی چابی کھلے. جیسے لوگ سوال کرتے ہیں میری بیوی میں آپس میں بڑا لڑائی جھگڑا ہے تو ہم کیا کہیں؟ ان کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، یا لطیف یا ودود
ایک روزانہ تسبیح رات کو سوتے وقت اپنی بیوی کا یا جو بیوی اپنے شوہر کا تصور کر کے پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کے ذکر سے میاں بیوی میں آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ یہ ایک خاص تعداد ہے، وہ 101 مرتبہ روزانہ کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ وظیفے، یہ عمل، یہ اجازت سے ہوتے ہیں۔ یہ جو جتنے ناظرین سن رہے ہیں، یہ ان کو اجازت بھی ہے، یا لطیفو یا ودودو کی ایک تسبیح روزانہ، لیکن صرف ان کے لیے ہے جو میاں بیوی ہیں۔ جب انسان یہ تسبیح گن کے کرے گا تو اس کی چابی جو ہوتی ہے، جو محبت کی چابی، اس کو مل جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ توبہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کی توبہ کے استغفار تسبیح کرتے ہیں۔ جیسے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہاں پہ بھی ایک تعداد آ گئی کہ انسان گن کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو اسی طرح جتنے بھی قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ سپار ہیں، یہ ان کی بھی تعداد ہے، یہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ جس طرح لوگ 313 کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ہمارے غزوہ بدر کے اندر جتنے صحابہ نے شرکت کی تھی وہ بھی 313 تھے۔ اس نسبت سے بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کا حوالہ ذکر ہمیں اس نسبت سے ملتا ہے۔ جب انسان کی کسی سے نسبت ہو جائے تو پھر اس عمل کے اندر مزید تاثیر آ جاتی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب کوئی تالا بند ہو اور اس کو کھولنا ہو تو اسپیسیفک نمبروں کے ذریعے ہم اس کو کھولتے ہیں۔ جو کاؤنٹنگ ہم نے عرفان صاحب سے پوچھی، وہ اس کا بیسیکلی مقصد یہ کہ کچھ خاص وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج آپ یہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے خوبصورت 99 نام ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور کون سا وظیفہ کس ٹائم کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ اللہ حافظ۔